اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبۂ صحافت کی پیشکش پیش قدم سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں سجاد بٹ اور میں وسیم عبداللہ، لے کر پیش قدم کا ایک اور شمارہ۔ ہمارے آج کے موضوعات ہیں: الیکشن شناختی کارڈوں میں غلطیاں، لوگوں کے لیے درد سر، کارڈوں کا بنیادی مقصد پھوت، متعلقہ محکمہ ہدف تنقید۔ تاریخ کے آئینے میں 2 اگست کی اہمیت سنیے گا ہمارے آج کے سنگ میل میں۔ سپورٹس ایڈیٹر وحید مرزا کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا انٹرویو۔ کسان سنچار سیگمنٹ میں آرگینک فارمنگ پر ماہرانہ رائے۔ آپ کس چیز سے روزہ کھولنا پسند کرتے ہیں؟ آج کے کتھپڑ میں آپ نے ہمارے اسی سوال کا دے دیا ہے جواب۔ اور اس کے علاوہ پروگرام میں ایک نعت شریف بھی شامل ہے۔ کیا آپ کے پاس الیکشن شناختی کارڈ ہے؟ جی ہاں، لیکن اس پر میرا نام ٹھیک نہیں لکھا گیا ہے۔ بالکل صحیح، اکثر لوگوں کے شناختی کارڈوں کا یہی حال ہے، ان میں بے حد غلطیاں پائی جا رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب ہماری آج کی کور سٹوری میں، جسے تیار کیا ہے فیاض نجار نے۔ وادی کے لوگوں پر پچھلی کئی صدیوں میں ظالم حکمرانوں کا غلبہ رہا، جنہوں نے یہاں کے غریب عوام کو ہر دور میں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ اس سلسلے میں جاگیرداران نظام کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ دور کی بات کی جائے تو ملک کے دیگر ریاستوں کے برعکس ریاست جموں و کشمیر پچھلے 20 سالوں سے کشیدہ حالات کی زد میں ہے۔ شوری زدہ ریاست کے لوگوں کو سرکاری ایجنسیوں، خاص طور سے سیکیورٹی دستوں کے سامنے ہر موڑ اور ہر نکڑ پر اپنی شناخت دینی پڑتی ہے۔ عام لوگوں کو بہت سارے اداروں کی جانب سے شناختی کارڈ اجرا کیے جاتے ہیں، جیسے سرکاری ملازموں کو ان کے متعلقہ دفتر سے اور گھر میں بیٹھے لوگوں کو تحصیلدار یا بلاک آفسوں سے۔ لیکن جس شناختی کارڈ کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے سامنے سب سے زیادہ وقت ہے اور جو سب سے زیادہ قابل بھروسہ مانا جاتا ہے، وہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اجرا کردہ الیکشن شناختی کارڈ۔ یہ کارڈ ایپک کے نام سے بھی مشہور ہے، یعنی الیکٹورل فوٹو آئیڈینٹی کارڈ۔ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ شناختی کارڈوں میں موجود ایک انسان کی تفصیلات میں کتنا تفاوت پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کا پیدائشی سال 1985 ہے، لیکن کارڈ پر 1963 درج ہے۔ کسی کارڈ پر نام اور پتہ ٹھیک ہے، لیکن تصویر کسی اور کی چسپاں کی گئی ہے۔ کسی کارڈ پر والد کے بجائے دادا کا نام تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے کسی کارڈ پر رہائشی جگہ کا رد و بدل کیا گیا ہے۔ میرا نام عمر ہے، میں اننت ناگ سے ہوں۔ اصل میں جو گورنمنٹ ایشوڈ ووٹر آئی ڈی جسے ہم بولتے ہیں، اس میں کافی زیادہ پرابلمز ہوئی مجھے جب بھی مجھے کہیں پہ ضرورت پڑی۔ پہلا ہی جو فوٹوگراف دیا گیا ہے وہ اتنا بلرڈ ہے، اس میں کچھ دکھتا ہے۔ جب بھی کسی آس پاس کے بندے یا کہیں پہ سیکیورٹی چیک ہوتا ہے تو وہ میچ کرتے ہیں میری شکل کو اس کے ساتھ، تو میں کہیں پہ دکھتا ہی نہیں ہوں کہ میری ہی پکچر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ ٹوٹلی انکریکٹ ہے، مطلب ابھی میں 20 سال کا لڑکا ہوں، مجھے وہاں پہ انہوں نے 25 سال کا دکھایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو میرے فادر کا نام ہے انہوں نے اس کی جگہ پہ میرے گرینڈ فادر کا نام دیا ہوا ہے۔ اور ووٹر کارڈ ایسا ہے کہ زیروکس کرو کہیں پہ کلیئر آتا ہی نہیں، نہ وہ میچ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جب بھی ہم باہر جائے تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کشمیر سے بندہ آیا ہوا ہے تو ہمارا زیادہ چیک اپ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ووٹر آئی ڈی دکھاؤ کہیں پہ۔ تو میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاؤں گا، جیسے ایک بار مجھے ووٹر آئی ڈی کا چیک اپ کرانا پڑا جموں میں، زیادہ دور نہیں جاؤں گا۔ تو جموں میں جب انہوں نے چیک کیا تو وہاں فوٹوگراف اتنا بلرڈ آیا ہوا تھا، تو مجھے کافی جہاں تک الیکشن کارڈ جو ہے ایشوڈ بائی الیکشن کمیشن آف انڈیا کا سوال ہے، تو اس میں بہت ساری مسٹیکس ہیں۔ مسٹیکس ان دا سینس ویدر اٹ از نیم، اٹ از پیرنٹیج، ویدر اٹ از ڈیٹ آف برتھ اور ادر تھنگس۔
جو اس کام کے لیے ڈپیوٹ کیے گئے ہیں یا تو وہ انکمپیٹنٹ ہے یا پھر وہاں پہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے نام بھی غلط آیا ہے, پیرنٹیج بھی, ڈیٹ آف برتھ بھی غلط آئی ہے اور جو ایڈریس ہوتا ہے وہ بھی غلط آیا ہے. تو میں آپ کو ایگزامپل ایک دیتا ہوں کہ میرا نام نوید انجم ہے, تو اس پہ لکھا تھا NAVID لیکن اسپیلنگ ہے NAVID. ایسی باتیں ہیں. اور جو میرا ڈیٹ آف برتھ ہے ایز پر مائی میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ وہ ہے 1986, لیکن جو اس پہ کارڈ پہ دکھایا ہے وہ ہے 1989. تو جب بھی میں کہیں پہ اپلائی کرتا ہوں یا کہیں مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو جب ڈیٹ آف برتھ میچ کرتے ہیں تو وہاں پہ کلیش ہے. جو ہمارا ایڈریس ہے وہاں پہ ہمارا تو ہارون ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے HARA. تو جب ہم اپنی اسٹیٹ سبجیکٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ڈفرنس آتی ہے. اور جو جب بھی ہم جاتے ہیں ویدر ہمیں موبائل کے لیے سم کارڈ لینا ہوتا ہے یا پاسپورٹ لینا ہوتا ہے تو اس میں بہت پرابلمز بہت ساری ہوئی, کیونکہ میں ان کو ایک ایڈریس بتاتا تھا لیکن وہاں پہ کارڈ پہ دوسرا لکھا ہوا تھا. میں تو ایز پر اپنا جو ریئل تھا لیکن کارڈ پہ ڈفرنٹ تھا. اور ایک اور چیز ہے, جب میں نے یہ فارم سبمٹ کیا تھا اس کے لیے الیکشن کارڈ کے لیے تو میں نے اس کے لیے ایک اپنا زیروکس بھی رکھا تھا. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی نیم, پیرنٹیج, جو بھی کریڈینشلز ہوتی ہیں وہ بالکل کریکٹ تھی لیکن کارڈ پہ ڈفرنٹ آئی ہے. آئی فیل یہ جو سروس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے کارڈ کو بھی دیکھیں گے تو جو اس کا سیٹ اپ ہے یہ نہیں لگتا ہے کہ ایک اوریجنل ون ہے, دکھتا ہی دور سے کہ ایک جیسے ایک زیروکس ہے, جس کی وجہ سے بہت پرابلمز آتی ہیں. چاہے کوئی بھی ہمیں چیز یعنی جس میں بھی ضرورت ہے, ویڈر پاسپورٹ, سم کارڈ یا بہت ساری چیزیں, بینک میں بھی کام آتا ہے, کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے. فارمیلٹی ہے بس, باقی اس چیز کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل پاسپورٹ کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے ہونا چاہیے, وہ تو اسے ملتا نہیں ہے. کسی کو پاسپورٹ کے لیے درخواست دینی ہو, کسی کو ویزا نکالنا ہو, شناختی کارڈ میں متذکرہ غلطیاں ہمیشہ آڑے آتی ہیں. لوگوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمے کے خلاف غفلت شاری برتنے کا الزام لگا کر انہیں ہدف تنقید بنایا ہے. الیکشن کارڈ کے ساتھ میرا ایسا ہوا ہے کہ DO بھی غلط لکھا ہوا تھا اور نام کی سپیلنگ غلط ہوئی تھی, اور اس کو ٹھیک کروانے کے لیے بھی بہت لمبا چوڑا پروسیس کرنا پڑا میرے کو. اور آئی ڈونٹ تھنک وہ ابھی بھی ٹھیک ہوگا, کیونکہ آلریڈی وہ ایک دو بار ہو چکا ہے ہمارے سے. میری فیملی ممبرس کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ اسپیلنگ مسٹیکس ہے, فوٹوگراف بلر آیا ہے, وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ ایز این آئیڈینٹی پروف میں وہ یوز نہیں کر سکتے. کلیئر بھی نہیں ہے, کوئی بتا بھی نہیں رہا ہے کہ کیا کرنا ہے, پروسیس کیا ہے, کہ پراپر پروسیس کوئی بتائے تب ہم کام کر سکیں. شاید میونسپل کارپوریشن جو SMC ہے وہاں سے اسٹارٹ کرنے کو انہوں نے کہا تھا, پھر اس میں DC آفس جانا پڑتا ہے. بہت سارے پرابلمز ہیں جو کامن مین کے لیے بہت پرابلمٹک ہو سکتا ہے. یوز کر سکتے تو ہمارا وہ ایک آئیڈینٹی پروف ہے وہ, لیکن یوز نہیں ہوتا ہے اس کے لیے, کیونکہ جب آپ کا نام نہیں ہے اس میں صحیح, ڈیٹ آف برتھ صحیح نہیں ہے, ایڈریس صحیح نہیں ہے, آپ کیسے کسی کو پروف کر سکتے جب تک ایڈریس ہی نہیں صحیح ہوگا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کام کے لیے خزانہ عامرہ سے موٹی موٹی رقمیں نکالی جا رہی ہیں. یہ ایک ایسا قابل اعتماد اور بھروسے والا شناختی دستاویز ہے کہ اگر ہماری وادی میں کوئی موبائل فون کنیکشن, بجلی کنیکشن یا پاسپورٹ لینا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ الیکشن کارڈ فارم کے ساتھ رکھیں. یہ وہ ریاست ہے جہاں وقت وقت پر لوگوں کو اپنے موبائل فون کنیکشنوں کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. اگر شناخت میں ذرا بر کا بھی فرق ہوا تو ایک صارف اس سہولیات سے محروم ہو جاتا ہے. بعض لوگ تو ابھی بھی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس جدید دور میں وائرلیس ٹیلی فونی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ان تمام شکایات کے پس منظر میں جب ہم نے چیف الیکشن کمشنر جموں و کشمیر BR شرما سے استفسار کیا اور ان سے پوچھا آخر غلطی کس کی, تو انہوں نے کہا اتنی بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے تو سارے پریکاشنز اور کوشش کی جاتی ہے کہ بالکل جو الیکٹرز فوٹو آئی کارڈ ہیں درست بنے, لوگوں کے نام صحیح ہوں, لوگوں کی ایج صحیح ہونی چاہیے, فوٹوگراف صحیح ہونے چاہیے. اس میں ایک ڈیٹیل پروسیجر لے ڈاؤن کیا جاتا ہے. ہر ایک شخص جو ہوتا ہے, جو ہمارا بوتھ لیول آفیسر ہے, اس کو ہدایت ہوتی ہے, اس کا ایک فرض بھی ہوتا ہے کہ کٹنگ ایج لیول پہ جو موجود ہوتا ہے وہ فارم بھرواتا ہے, انٹری چیک کراتا ہے اور چیک لسٹ کو چیک کر کے واپس دیتا ہے کارڈ کی پرنٹنگ کے پہلے. تو اس کے بعد جو وینڈر ہے جو چھاپتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے میں سے کریکشن کو پھر انشور کرا جاتا ہے کہ کریکٹ ہونے چاہیے. اگر ہر ایک شخص کوئی آدمی اپنا یہ رول ٹھیک طریقے سے ادا کرے تو اس میں ایکوریسی رہتی ہے, پر جہاں پہ بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہاں یہ اس قسم کی باتیں نظر میں آ جاتی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک پہلے ہی ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اگر کسی بھی شخص کے پاس ایسی کوئی غلطی نظر آتی ہے تو فیسلٹی اویلیبل ہے, وہ اپنے کنسرن بوتھ لیول آفیسر کو واپس ملے اور وہ اس کو پرٹیکولر درست کرانے کی درخواست دے سکتا ہے. اگر غلطی کسی ہمارے سرکاری آدمی سے ہو تو اس کو ایک نیا الیکٹرز فوٹو آئی کارڈ اسی سے مہیا کرا دی.
इस वक्त आप सुन रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशकश प्रोग्राम पेश कदम। आज कौन सी तारीख है? आज 2 अगस्त है। क्या आप जानते हैं 2 अगस्त के दिन कौन कौन से वाक़ात पेश आए हैं? मेरे दोस्त, कुछ वाक़ात का तो मुझे पता है, लेकिन इस रोज रोनमा होने वाले बेशतर वाक़ात मुझे मालूम नहीं। कोई बात नहीं, हमारे आज की संगमील में वसीम अब्दुल्ला इस दिन के कुछ खास वाक़ात बयां कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। 2 अगस्त 1967 को लंदन में दूसरी ब्लैक वॉल टनल खोल दी गई। आज ही के रोज 1970 को फ्रांस ने फैंगाटूफा जजीरे पे न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज ही के दिन 1984 को यूएस ने नुईडा टेस्ट साइट पे न्यूक्लियर टेस्ट किया। दो अगस्त 1985 को नासा ने व्हीकल S209 लॉन्च किया। आज ही के रोज 1987 को माइकल एंड्रेटी ने 171 की रफ्तार से दुनिया की तेज तरीन कार चलाई। 2 अगस्त 1987 को USSR ने मशरकी कजाक में न्यूक्लियर टेस्ट किया। आज ही के रोज 1989 को नासा ने वोयागर 2 की खोज से नेपच्यून की 3 और चांदों का पता लगाया। 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत की सरजमीन पर कब्जा कर लिया। 2 अगस्त 1994 में चीन में 120 से ज्यादा अफराद माइन ब्लास्ट से हलाक हो गए। माह रमजान का रहमत का अशरा हमसे रुखसत हो चुका है और आजकल अशरे मगफिरत जारी है। इस महीने की रहमतों, बरकतों और फजीलतों का कोई शुमार नहीं। इस महीने में इबादत का खास तौर से एहतमाम किया जाना चाहिए ताकि हम इसकी फजीलतों से फैज़याब हो जाए। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इस नाते शरीफ से। सुना रहे हैं इजाज अहमद। दिल बेकरार बुला रही मदीना, छुम दिल बेकरार बुला रही मदीना, मदीना 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 मदीना, छुम दिल बेकरार बुला रही मदीना। दिलुक शोख रची तन में मौला बूजिन, दिलुक शोख रची तन में मौला बूजिन, वाना सवार वारही बुला रही मदीना, वाना सवार वारही बुला रही मदीना, मदीना 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 मदीना। सेठा शोख दर्द मदीनस बगाच हा, सेठा शोख दर्द मदीनस बगाच हमें नहीं कहाँ गुजारई बुला रही मदीना, मैं नहीं कहाँ गुजारई
بلا رہی مدینہ 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 میں چھم ٹوٹ کوتا ونئی عذب کس چھم میں چھم ٹوٹ کوتا ونئی عذب کس چھم نبی تاجدارئی بلا رہی مدینہ نبی تاجدارئی بلا رہی مدینہ 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 مچھک آئی چشمن قرآن مجید مچھک آئی چشمن قرآن مجید کنیک ید سے پارئی بلا رہی مدینہ کنیک ید سے پارئی بلا رہی مدینہ 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 یکس دود اندری کڈر جان سورس یکس دود اندری کڈر جان سورس دعوات چب چھارئی بلا رہی مدینہ دعوات چب چھارئی بلا رہی مدینہ 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 چھم دل بیقرارئی بلا رہی مدینہ 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 نیٹ سٹی ایڈورٹائزنگ، جہاں پر ایئر ٹکٹ اور ریلوے ٹکٹ کی بکنگ کے ساتھ ساتھ ایڈمیشن کنسلٹنٹ کی سہولیات دستیاب ہیں۔ یاد رکھیے نیٹ سٹی ایڈورٹائزنگ، نزدیک منطقی میموریل سکول، اونتی پورہ۔ ماحول کی آلودگی، خاص طور سے پانی کی آلودگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کھیتوں میں مختلف اقسام کی کیمیاوی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن پیداوار بڑھانے کے لیے ان کھادوں کا استعمال تو ضروری ہے۔ ہاں میرے دوست، پر ان کا محدود استعمال ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ ہے پیداوار بڑھانے کے لیے؟ سنا ہے کچھ آرگینک فارمنگ کے آج کل بڑے چرچے ہو رہے ہیں۔ بالکل میرے دوست، پیش قدم کے عارف بشیر نے اسی موضوع پر ایسوسیٹ پروفیسر سکاسٹ نعیمہ جبین سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ موضوع بحث آرگینک فارمنگ۔ آرگینک فارمنگ یا اس ہیکو ورنت سو کھیتی یتھ من صرف تو صرف قدرتی جز زمین مز رلاو تمہ پتہ اس پیداوار تمہ مز حاصل کرو تک ونان آرگینک فارمنگ۔ وۄنۍ چونکہ کیا ضرورت پے اسہ امہ آرگینک فارمنگ
ضرورت پہ آئی موجود کہ وقت ملیٹ زمین یا سبزی ہز کاشت کران تک پر صرف تراwan گر پاہ ہند الگ الگ سو گر پاہ چاہے سڑیا مود گوہ چاہے سہ ملیٹ الگ الگ قسم کھاد استعمال کران قدرتی وسائلوں سے استعمال تمے کر مگر وقت کہ انسان سن ضرورت ہیکن زیادہ زیادہ بڑھیں یل ضرورت ہیکن زیادہ زیادہ بڑھیں کھین چن کی عادات ہیکن الگ الگ بڑھیں تو اَسہِ کوٚر کہ سٲنۍ پیداواری صلاحیت گژھِ بڑھٕنۍ اَسہِ کوٚر شفٹ امہ آرگینک پہ ان آرگینک گو زیادہ سے زیادہ ترائے ات من باقی چیز مثلاً مصنوعی کھاد ترائے یوریا پوٹیش میوریٹ آف پوٹیشیا ڈائیومیٹ آف فاسفیٹ یم کھاد بیٚیہِ کرِ زیادہ سے زیادہ دوائیات استعمال چونکہ سٲنۍ پیداواری صلاحیت گژھِ بڑھٕنۍ مگر وقت کہ دنیا زندگی گول چکر بالکل یہ پہ شروع گژھان توٗرۍ چھِ واپس واتان وقت ووت یہ کہ یُس یہ زمین سٲنۍ چھِ اتھ زمین ہٕنٛز ہیلتھ ونو یا تم سن صحت ونو خراب گو یہ کہ تمیک سٹرکچر تمیک بناوٹ تمیک ٹیکسچر یم تک من قدرتی جز تم ہیکن ختم یہ زمین یس خۄشِگن یہ بنے اخ مرد زمین امچ پیداواری صلاحیت گژھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ تو اس کیا کران یوتام تو تک بالکل بیٚیہِ ان آرگینک فرٹیلائزر دِوان یا کھاد دِوان توٚتام نیرِ نہٕ کینٛہہ سۄ زمین تمہِ زمین ہٕنٛز رٲچھ راوٹھ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ آرگینک فارمنگ یا قدرتی وسائلن سۭتۍ فارمنگ ضروری وۄنۍ اکھ مسلہٕ چھُ یہِ کہِ اوٚتام اتھ آرگینک فارمنگ منٛز ٲسۍ أسۍ زیادٕ سے زیادٕ کران گرٕ پاہ استعمال یتھ منٛز زیادٕ سے زیادٕ چھُ آسان یُس زن کہِ جانورن ہُنٛد مل بیترِ چھُ آسان سُے چھِ أسۍ ژٔٹراوان سُے چھِ استعمال کران مگر سٲنۍ یِم عادات ٲسۍ سٲنۍ یِم وسٲیل چھِ تِم ہیٚکن کم گژھٕنۍ یہِ گوٚو یہِ کہِ اگر ہر کُنہِ محلس منٛز اوس اکھ آسان حظ دۄد پٲدٕ کرن وول تٔمِس خٲطرٕ گاو آسان یا ہر کُنہِ گرس منٛز ٲس گاو آسان تِم چیٖز ہیٚکن سٲری ختم گژھٕنۍ سُہ گرٕ پاہ یا سُہ گُہہ سڑیومُت گُہہ ہیٚژُن کم گژھُن تمہِ خٲطرٕ چھِ الگ وسٲیل وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ تِم اویلیبلٕے چھِ تہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ گژھو آرگینک فارمنگ اتھ منٛز چھِ بیٚیہِ کمپوننٹ گٔے یہِ کہِ أسۍ ہیٚکو وۄنۍ بُمسِنہِ کھاد یتھ ؤرمی کمپوسٹ چھِ سۄ ہیٚکہِ آرگینک سورس بٔنِتھ اکھ بیاکھ گٔے بایو فرٹیلایزٲرس تِم بایو فرٹیلایزر یم زن أسۍ چھِ تِم کیٚمۍ کرٛیٖل مٲنتو تُہۍ فرٹیلایزر یم دِوان زٔمیٖنس یورے ییٚمہِ سۭتۍ تِم زٔمیٖنس منٛز پنٕنۍ یم کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ یا ییٚمہِ زٔمیٖنس منٛز پنٕنۍ یم بیکٹیریا چھِ تِم چھِ پاپھلان تِم چھِ یہِ زٔمیٖن ہیلدی بناوان أتھۍ چھِ ونان أسۍ آرگینک فارمنگ نمبر 2 یم اتھ زٔمیٖنس منٛز ملیٹ زٔمیٖنس منٛز بٮ۪مارِ یِن یا کینٛہہ یِن تتھ گوٚو سون رٲچھ کرٕنۍ دواہو سۭتۍ نہٕ کینٛہہ بلکہ تمو جزو سۭتۍ ییٚمہِ سۭتۍ یم بٮ۪مارِ کم ین مثلاً أسۍ چھِ روہن آب چھکان أسۍ چھِ ٹرائیکوڈرما اکھ تنز یا نیم پتن ہُنٛد بیٖج چھُ آسان یا أسۍ چھِ زٔمیٖنس أنٛدۍ أنٛدۍ ووان میری گولڈ یا روہن ووان یا مدارِ منٛز یُس نہٕ زن گگر کرنہٕ آمُت تہٕ چھُ یِہوے اکھ طریٖقہٕ کار ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ آرگینک فارمنگ پیش قدم کے پچھلے شمارے سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم معروف اور ابھرتے صحافیوں کا انٹرویو لیتے ہیں اور آج اس سلسلے کی کڑی کے تحت ہم نے بات کی ہے کشمیر ریڈر کے اسپورٹس ایڈیٹر وحید مرزا کے ساتھ. انٹرویور ہے اشفاق شاہ. آج ہمارے اسٹوڈیو میں انگریزی روزنامہ کشمیر ریڈر کے سپورٹس ایڈیٹر وحید مرزا موجود ہیں. وحید صاحب آپ کا خیر مقدم ہے پیش قدم میں. شکریہ. وحید صاحب سب سے پہلے اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. میرے آبائی گاؤں اسلامیہ انگلش میڈیم اسکول میں ہوئی. پھر میری اسکولنگ جو 6 سے 10 تک میری اسکولنگ JNV اونتی پورہ میں ہوئی. پھر میری جو کالج ہے وہ SP کالج میں ہوئی جہاں میں نے بایو کیمسٹری میں گریجویشن کی. پھر میں نے صحافت میں یونیورسٹی آف کشمیر کے MERC سے میں نے PG کورس کیا. آپ نے اسپورٹس ہی کیوں چنا؟ میرا جو انٹرسٹ تھا وہ بچپن سے ہی اسپورٹس کی اور تھا. جو میں ریڈیو پہ کمنٹری سنتا تھا. جو ہی میں اسکول سے آتا تھا میں پہلے گھر میں ریڈیو آن کرتا تھا, چاہے وہ ہندی کمنٹری ہو, اردو کمنٹری ہو, انگلش کمنٹری ہو. اور یہ جو میگزینس تھے اسپورٹس اسٹار, کرکٹ ٹاک, وہ میں پڑھتا تھا. اور بھی میری ایم تھی کہ میں ایک اسپورٹس جرنلسٹ بنوں. کیا لگتا ہے آپ کو اسپورٹس صحافت کا یہاں پہ اسکوپ کیسا ہے؟ ابھی جو یہاں پہ کالجز ہیں وہاں پہ ابھی یہ نہیں ہے. اسپورٹس جرنلزم کو ہی ابھی
कभी अलग कोर्स नहीं है, थोड़ा पढ़ाते हैं एक, मतलब जहाँ अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी देखे सिलेबस में है स्पोर्ट जर्नलिज्म, लेकिन एक क्लास में मतलब वो थोड़ी मतलब इतना बड़ा अब बन गया, इंडस्ट्री बन गई है स्पोर्ट्स। अगर आप देखें जो यहाँ पे एशिया में क्रिकेट का इतना अभी हो रहा है, या आप बाहर मुल्कों में देखें टेनिस है, फुटबॉल है, देखा जाए तो इसमें काफी करियर ऑप्शंस हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन इसके लिए क्या है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में इनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म मुतारिफ कराना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है वो पहले से ही स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में वो तालीम हासिल करे, क्योंकि आजकल कंपटीशन काफी बढ़ गया है। एक तालिब इल्म स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बतौर करियर लेना चाहिए तो किन खास चीजों पे उसको ध्यान रखना चाहिए? For aspiring sports journalist or for a sports editor, aspiring sports editor, he should know basics of the particular sport he is covering. अगर आप क्रिकेट कवर करें, इसमें जो jargons है, इसमें जो रूल्स है, इसमें जो स्टैट्स है, आपको पता होना चाहिए कौन प्लेयर किस कंडीशन में अच्छा खेलता है। फुटबॉल में हो, आपको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए पहले गेम का, फिर इसमें एक अलग सी लैंग्वेज की यहाँ जो स्कोप नहीं है। अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स पेज देखें, सबसे ज्यादा एडसूसी में होते हैं, उसको मतलब स्पोर्ट्स आइटम्स को बैक सीट पे रखा जाता है। क्या क्या काम कर सकते हो और क्या क्या इकदाम उठा सके ताकि हमारी जो इस फील्ड की वुसअत हो? देखिए, जो स्पोर्ट्स अगर आप कवर करें, आप स्पोर्ट्स को एज अदर स्टोरी कवर ना करें, आप स्पोर्ट्स को ये जान के कवर करिए कि मुझे क्या करना है वहां जाके। मैं जब यहाँ पे जब आप न्यूज स्टोरीज देखते हैं, इसमें लिखा होता है फलां डिफीटेड फलां, बस इतना कुछ होता है। फिर होता है कि जो ऑर्गेनाइज करता है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर्स पे नहीं है। जो लोकल टैलेंट है उसको मतलब वो एक्सपोज नहीं करते हैं, उनके बारे में रिपोर्टिंग ही नहीं होती है। कितने लोग जानते हैं हमारी रणजी टीम में कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता है, कौन बाहर हो गया। अगर आप इसमें कोलकाता में देखें, वहां पे जो लोकल टीम्स हैं उनके लिए अलग स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। आप खुद खेलते हैं? हाँ, देखिए मैं अपने गांव में, हमारे गांव में ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। माशाल्लाह मैं क्रिकेट में काफी अच्छा मेरा रहा। देखिए, मेरी मैसेज जो एस्पायरिंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं उनके लिए यही होगी कि अगर आप स्पोर्ट्स बीट लेंगे तो उस पर मेहनत करें। ये नहीं कि मतलब फिर आप एक दिन रिपोर्टिंग करें, फिर 5-6 दिन फिर दूसरी बीट पे जाए। अगर आप स्पोर्ट्स बीट आपकी हैं तो उस पर पूरा ध्यान दे, उसके बारे में पढ़े, क्योंकि काफी राइटर्स हैं, अभी ऑनलाइन इतना कुछ मटेरियल है, देखे कि क्या हो रहा है, कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारी जो इंग्लिश जो है या उर्दू भी, अगर आप देखें इंग्लिश हमारी मतलब जबान नहीं है, हमें देखना चाहिए कि बाहर के लोग कैसा मतलब इसको लिखते हैं। स्पोर्ट्स में इसकी आपको, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट रिपोर्टिंग होती है इसकी, कि मतलब लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो देखे और मेहनत करे, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वहीद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पेशकदम को YouTube पर भी सुन सकते हैं। पेशकदम में हिस्सा लेने के लिए या प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है peshkadam peshkadam@gmail.com। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है इंचार्ज प्रोग्राम पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। सजाद, हमें अपने सामीन से कुछ ईमेल मौसूल हुए हैं। जी सुनाइए, किसने लिखे हैं? संगम बिजबिहारा से BSc फाइनल ईयर के स्टूडेंट मुदस्सिर इजाज ने हमें मेल किया है। लिखा है कि पेशकदम के पिछले शुमारे में आपने श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर कुशादगी के अमल के नताइज के बारे में हमें जानकारी फराहम की, जो हकीकत पर मबनी थी। उम्मीद है आप आगे भी ऐसे लोगों के मसाइल को उजागर करेंगे। हमारा ये सेगमेंट बेशक उन लोगों की बचाई के लिए था जिनको किसी न किसी तरह से ज्यादती का शिकार होना पड़ा। ऐसे मसाइल को उजागर करना हम अपना फर्ज समझते हैं और हम इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा ही काम करेंगे। और अब प्रोग्राम के आखिर पर आज का कथपिंड सेगमेंट। हमने आपसे पूछा है कि किस चीज से आप इफ्तार करना ज्यादा पसंद करते हैं। नाम अब्दुल गफार, बस अवंतीपोरा रोजान नाज खजरे को जान खजरी को छोन सीरी छतात मज। मैं खजूर पसंद करती हूँ इफ्तियारी के टाइम। मेरा नाम हुसैन है। शरबत से भी हम इफ्तियारी कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर सवाब मिलते हैं हमें। खजूर से इफ्तियारी करता हूँ। इसके साथ ही पेशकदम का हमारा आज का शुमारा मुकम्मल होता है। वसीम अब्दुल्ला, सजाद भट्ट और प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश पेशकदम। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई